مشہور واقعہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سارے روزہ رکھو اور جب تک میں نہ کہوں افطار نہ کرنا. رمضان کا مہینہ نہیں تھا، کسی عام نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے. تو سارے اہل مدینہ نے، مرد و خواتین نے روزہ رکھا، اور جب افطار کا وقت ہوا تو صحابہ کرام حضور کے پاس آتے، سرکار اجازت دیتے اور وہ روزہ افطار کر لیتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، 2 لڑکیاں ہیں اور وہ بڑی حیادار ہیں اور وہ آپ کے سامنے آنے سے حیا محسوس کرتی ہیں، تو یا رسول اللہ انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا، تو آقا آپ انہیں اجازت دے دیں کہ وہ روزہ افطار کر لیں. غیب دان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں ہے. کمال کی چیز ہے جی. یہاں پر آپ روزے دار ہیں، آپ کو معلوم ہے، میں روزے دار ہوں، مجھے معلوم ہے. بولنے کو کیا ہے، کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے، لیکن یہ روزے کا تعلق خالص رب کے ساتھ ہے. یہ رب جانتا ہے اس کے سوکھے ہونٹوں کے پیچھے راز کیا ہے، اور یہ واقعی روزے سے ہے، یہ روز جیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عبادت اتنی کمال کی ہے کہ اس عبادت کا تعلق صرف رب سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علم دیا، آپ دیکھیے کیسا کمال ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام گھر میں بیٹھی ان دونوں خواتین کے روزے کی کیفیات پر بھی آگاہ ہے. ہم کہتے ہیں جب گھروں میں بیٹھی 2 خواتین کے روزوں کی کیفیت پر آگاہ ہوں تو ہم یہ کیسے نہ کہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار اپنی امت کے حوالے سے بے خبر ہو؟ بہرحال ایک طویل ٹاپک ہے جس پر سرکار علیہ السلام کے علم کے متعلق گفتگو کی جا سکتی ہے. میں موضوع کی طرف گفتگو کو بڑھاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے. وہ صحابی کہا تم نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے قسم کھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے جا کر کے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم روزے سے ہیں. اچھا کسی نے یہ نہیں کہا حضور کو کیسے پتا؟ کسی نے یہ نہیں کہا حضور کو کیا معلوم، ہم تو یہاں گھر میں بیٹھے، وہ کیسے بول سکتے ہیں کہ روزے سے ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، انہوں نے قسم کھائی. یعنی وہ اپنی کیفیت کو بیان کر رہی ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ حبیب خدا جو بیان کر رہا ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ راز تو ضرور ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ تو روزے سے ہے ہی نہیں. جب آئے صحابی دوبارہ ان کی قسم کو بیان فرمایا، حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ کہا نہیں کھایا. سحری میں کیا کیا؟ تو مختصر سا کھانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، انہیں کہو کہ اپنے ایک برتن میں قے کرے، الٹی کرے. انہوں نے قے کی، پورے دن کا بھوکا پیاسا بندہ لیکن قے میں گوشت کے لوتھڑے نکلے. وہ بڑی حیران کہ یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت تو کھائے ہی نہیں، کئی دن ہو گئے، اور سحری بھی مختصر کی ہے، تو ابھی یہ قے کرنے پر گوشت کے لوتھڑے کیسے نکلے؟ اب حضور کے پاس پیغام بھیجا، محبوب آپ ہی بتائیے یہ کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ظاہری طور پر انہوں نے روزہ تو رکھا تھا لیکن وہ دونوں مل کر کے مسلمانوں کی غیبت کرتی نہیں. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً نہیں. تو کسی مسلمان کی غیبت کرنا اس اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم نے روزہ رکھا ہی نہیں.